MP Ruhollah Mahdi वर्सेस एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू, उमर अब्दुल्ला वर्सेस महबूबा मुफ्ती। जी बिल्कुल एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे। अभी कुछ ही समय पहले एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू जी का एक बड़ा बयान आया। रुहुल्लाह महदी को कहा कि अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करें, उस प्रोटेस्ट का फायदा भी है। रिजर्वेशन रिपोर्ट को लेकर स्कीना इतू जी ने कहा कि हमने LG के दफ्तर को सबमिट कर दी है, अब LG साहब अप्रूवल देंगे तो कोई फैसला सामने आएगा। आप सब लोग जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट तो रही नहीं। यूटी में जितने भी फैसले होते हैं उन फैसलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुदाखलत ज़रूरी होती है। वो इंटरवीन करते हैं और वो अप्रूवल उनका आने के बाद ही कोई भी रिपोर्ट को जो है वो सबमिट किया जाता है या उस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है। महबूबा मुफ्ती भी आज उमर अब्दुल्ला पे भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप अपने मिनिस्टर्स को उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल में भेजें, वहाँ पर जाकर वहाँ की सरकार के साथ बात करने की कोशिश करें और बिलखुसूस अपने मिनिस्टर्स को इसलिए भी भेजें ताकि वो वहाँ पे जाकर वहाँ के ऑफिशल्स के साथ बात करें, क्योंकि जो कश्मीरी शॉल सेलर्स के साथ पिछले 72 घंटों में 3 मामलात पेश आए हैं वो इंतहाई बड़े अफसोसनाक हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को निशाना बना रही हैं और स्कीना इतू रुहुल्लाह महदी को बना रही हैं। अब सवाल क्या है, जवाब क्या है, इसकी वजाहत करेंगे, खबर को विस्तार में सुनाने की कोशिश करेंगे, आप तक हर छोटी से बड़ी बात पहुंचाएंगे। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर स्कीना इतू ने आज फ्राइडे के रोज़ कहा कि MP आगा रुहुल्लाह महदी नौजवानों को मिसलीड कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखे पड़े हुए नौजवानों का मामला जो है रिजर्वेशन का, इसमें हम लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट है, रिजर्वेशन का जो डिसीजन है, वो हमने लास्ट कैबिनेट मीटिंग के दौरान में एक प्रपोजल तैयार कर सबमिट कर दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से अप्रूवल मिला तो ही हम बता पाएंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। हम इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर यूनियन टेरिटरी में एक मिनिस्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। हमारी पावर अभी पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी नहीं है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और हमारे कई सारे फैसलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर रद्द कर देता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में रिजर्वेशन का प्रपोज़ल पहुँच चुका है, वो हमने लास्ट अपनी कैबिनेट की मीटिंग में फ़ैसला लेकर भेज दिया है। अब इसका अप्रूवल जो है वो LG साहब ने देना है। आगा रुहुल्लाह महदी से मैं सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करें और उनको कहें कि जो कैबिनेट ने प्रपोज़ल आपको भेजा है रिजर्वेशन इशू को लेकर या रिजर्वेशन के हवाले से, उस प्रपोज़ल को फौरी तौर अप्रूव दिया जाए या उस रिजर्वेशन की रिपोर्ट को फौरी तौर जो है वो अप्रूवल दिया जाए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप बार बार एक ही धमकी देते हैं कि हम गुपकार के उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर आकर प्रोटेस्ट करेंगे। आपके इस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। आगा रुहुल्लाह महदी साहब, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर जाएं। ये कहना है स्कीना इतू का, जो एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर आपने जो हंगामा किया, जिस तरीके के आपने हालात पैदा किए, उससे आपने अपोजिशन के अंदर बैठे हुए लोगों को मौका दिया ताकि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र या प्रोपोगंडा कर पाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी आप शायद ऐसा ही चाहते हो कि अपोजिशन के लोग हम पे सवालिया निशान खड़ा करें या अपोजिशन के लोगों को मौका मिल जाए ताकि वो हम पे कई बड़े सवाल करें, इसीलिए शायद आप इस तरीके के फ़ैसले लेना चाहते हो। आगा रुहुल्लाह महदी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास 27 तारीख तक का समय है, सैटरडे तक का, और संडे को मैं ठीक उसी जगह जाकर बैठूंगा जिस जगह मैं लास्ट ईयर बैठा हूँ। यानी कि साफ ज़ाहिर अल्फाजों में अगर हम कहें, साफ क्लियर अल्फाजों में हम कहें तो आगा रुहुल्लाह महदी ने गुपकार की वो सड़क, उमर अब्दुल्ला का वो घर, उनका वो दफ्तर, उसका आंगन, उसकी तरफ इशारा किया है। यानी कि वो उस आंगन में बैठकर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के हेल्पलेस स्टूडेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने वादे के मुताबिक उनके साथ सड़कों पे उतरकर पुरअमन एहतिजाज करना है। या आप इनके हक़ में फ़ैसला करें या फिर आप एहतिजाज के लिए तैयार रहें। स्कीना इतू ने इसका जवाब दिया है कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर
اس کا پرپوزل تیار کیا ہے، وہ پرپوزل ہم نے لیفٹننٹ گورنر کے دفتر کو سبمٹ کر دیا ہے، ایل جی صاحب کے آفس میں سبمٹ کر دیا وہ پرپوزل۔ اب ایل جی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے کب اپروو کریں۔ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو راج بھون کے باہر جائیں، وہاں پہ بیٹھ کر پروٹیسٹ کریں تاکہ ایل جی صاحب کو معلوم چلے آغا روح اللہ مہدی پروٹیسٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کے پروٹیسٹ کی وجہ سے اپروول کو کلیئر کر دے۔ اسی دوران میں میڈم محبوبہ مفتی نے آج ایک پریس کانفرنس کی شری نگر کے اندر۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بڑا سوال کیا اور انہوں نے اس سوال کے اندر انہوں نے ایک جواب دیا کہ جموں کشمیر کے کئی سارے شال سیلرز ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں میں کام کر رہے ہیں۔ بلال 8 سال سے کام کر رہا تھا، کپواڑہ کے ایک نوجوان ایک لمبے عرصے سے کام کر رہا تھا، کچھ ہریانہ میں ہے اور ہماچل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب کو چاہیے اپنے منسٹرز کو فوری طور ہریانہ، اتراکھنڈ اور ہماچل بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں کے منسٹرز سے بات کریں، آفیشل سے بات کریں، پولیس انتظامیہ سے بات کریں اور کشمیر کے عام شہریوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو کشمیریوں کے ساتھ لگاتار ماضی کے کئی دنوں سے پیش آ رہا ہے، اس چیز میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو ایک اپنا بہترین رول پلے کرنا چاہیے۔ بحیثیت ایک چیف منسٹر انہیں اپنی کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈم محبوبہ مفتی نے سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کا فائدہ تب ہوگا جب یہ لوگ یہاں سے وہاں بھیجیں گے اور وہاں پہ کشمیری شال سیلرز کے لیے کوئی بڑا فیصلہ ان کے حق میں آئے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں 3 کشمیری شال سیلرز کو اسالٹ کیا ہے، پیٹا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں اتراکھنڈ کے اندر بجرنگ دل کا ایک جو شخص ہے اسے گرفتار کیا ہے اور اس شخص نے معافی بھی مانگی ہے، اس پہ کارروائی کی ہے، ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوا ہے، الگ الگ دھاراؤں کے تحت اسے بک کیا ہے انڈر ریلیونٹ سیکشنز آف لا، بی این ایس، اور قانونی کارروائی کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ آج کے دن ہی دیش کے ہوم منسٹر امت شاہ نے دلی سے منسٹری آف ہوم افیئرز سے ایک بہت بڑا آرڈر جاری کر دیا۔ یہ آرڈر سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہوم منسٹر نے خود کہا کہ اگر کشمیر کے کسی بھی عام انسان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا گیا ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں، ہم اس انسان کو کسی بھی قیمت پہ نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے کہا کشمیری شال سیلرز پہ جو اٹیک ہوا ہے، جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے، ان لوگوں کو ہم کسی بھی قیمت پہ نہیں بخشیں گے، ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ہوم منسٹری سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جو ہندوستان میں ہر انسان کا حق ہے وہی ایک صاف حق ایک عام کشمیری کا بھی ہے۔ ہندوستان کے سنویدھان کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آرٹیکلز کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سے بھی زبردستی کچھ نہیں بلوا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ایک کشمیری شال سیلر پہ کس طریقے سے ظلم کر کے مار پٹائی کر کر اسے یہ کہا کہ آپ جے شری رام کہیں، اور اگر آپ جے شری رام کہیں گے تو آپ ہندوستانی ہیں۔ یہ جے شری رام الفاظ کہنے سے کوئی بھی ہندوستانی نہیں بنتا ہے۔ میں بھی جے شری رام نہیں کہوں گا تو کیا اس کا مقصد یہ ہے میں ہندوستانی نہیں ہوں یا آپ ہندوستانی نہیں ہیں؟ ہندوستانی کے لیے کسی کو بھی کسی سے نیشنلزم کی سرٹیفکیٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی نیشنلٹی کو لے کر اس سے ایک سرٹیفکیٹ مانگے کہ بھائی آپ نیشنلسٹ ہو یا نہیں ہو۔ تو پھر اس طریقے کی باتیں کر کر ایک عام انسان پہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ منسٹری آف ہوم افیئرز دیش کے جو ہوم منسٹر ہیں شری امت شاہ جی، انہوں نے کہا کہ جو ہر انسان کا ادھیکار ہندوستان ملک میں ہے، ہر ایک سٹیزن کو جو ادھیکار دیا ہوا ہے وہی ادھیکار کشمیر کے ایک شال سیلر کا بھی ہے۔ وہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے اور اس کاروبار کے تحت اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی قیمت پہ کسی بھی شال سیلر کو جو ہے وہ ہراس نہیں ہونے دیں گے، اور ان کیس اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس میں ان لوگوں کو بک کیا جائے گا جن لوگوں نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کو انجام دیا ہے۔ اب پچھلے 72 گھنٹوں میں 3 ایسے معاملات پیش آئے اور ان 3 معاملات کو لے کر سب لوگوں کی نگاہیں ان شال سیلرز پہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں کتنے سارے لوگ باہر سے آتے ہیں، چاہے وہ بہاری ہوں، چاہے وہ راجستھانی ہوں، چاہے وہ بنگالی ہوں،
چاہے وہ یو پی کے ہوں، چاہے وہ مدراس کے ہوں، یا چاہے وہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے ہیں، کبھی بھی کسی کشمیری نے کسی کو بھی زبردستی پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ اکبر کہیں، آپ کلمہ پڑھیں۔ اس طریقے کا کہیں سے بھی آج تک کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اگر کسی بھی ایک عام انسان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو ہماری جموں کشمیر کی پولیس اسی ٹائم اس شخص کو بک کر دیتی ہے، اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ لیکن ہماچل کے اندر اتنے معاملات پیش آئے، وہاں کے پولیس نے ایک بھی ایکشن نہیں لیا۔ کیوں؟ کیا وہاں کی پولیس سوئی ہوئی ہے، یا وہاں کے پولیس وہاں کے لوگوں کے حق میں ہے اور کشمیری شال سیلرز کو عدل اور انصاف پہنچانے میں اپنا ایک رول نہیں پلے کر رہی ہے؟ ایک آخری کا سوال جو ہم سب لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، جب بھی کبھی کوئی ٹورسٹ کشمیر میں آتا ہے، ہم مہمان بنا کر اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، نمکین چائے پلاتے ہیں، وازوان کھلاتے ہیں، اپنے گھر میں کئی دنوں تک رکھتے ہیں۔ کشمیر میں جب ہیوی سنو فال ہوتا ہے، کشمیر کے اندر سبھی شکاراز کے دروازے کھل جاتے ہیں، مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہاؤس بوٹ میں فری رکھا جاتا ہے، فری کھانا کھلایا جاتا ہے، فری سروس سرو کی جاتی ہے۔ لیکن جب ایک کشمیری ہندوستان کی الگ ریاست میں جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، اسے لات گوسوں کی مشین میں ڈال کر اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ اس دیش کا ناگرک نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے؟ جی بالکل، وہ بھی اتنا ہی ادھیکار رکھتا ہے جتنا ادھیکار کوئی باقی رکھتا ہے۔ تو پھر دو آنکھ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ فی الحال اس رپورٹ کو شیئر کرنا بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ رپورٹ فیکٹس کی بنیاد پہ ہے اور یہ رپورٹ سچائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور میں اپنے ایک عزیز دوست شوکت خان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، عرف جونٹی، جنہوں نے یہ ایک پیارا سا فیرن میرے لیے کشمیر کی گاندربل سے بھیجا ہے۔ بہت بہت شکریہ اس رپورٹ کو دیکھنے کے لیے۔